اور یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرتا چلوں، جس بندے کی نماز کے اندر لخن جلی ہو اس بندے کی نماز فاسد ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب لخن جلی کیا ہے؟ لخن جلی کی 4 صورتیں ہیں، وہ کون سی؟ حرف کو حرف سے بدل دینا، یہ بھی لخن جلی کی صورت ہے۔ مخفف کو مشدد، مشدد کو مخفف کر دینا، یہ بھی لخن جلی کی ایک صورت ہے۔ اس حرف کو بڑھانا تھا اس کو گھٹا دیا، جس کو گھٹانا تھا اس کو بڑھا دیا، یہ بھی لخن جلی کی ایک صورت ہے۔ حرکات کو حرکات سے بدل دینا، زبر تھا تو زیر پڑھ دیا، یا زیر تھی تو اس کی جگہ پیش یا زبر پڑھ دی، یہ لخن جلی کی صورت ہے۔ جس کی نماز میں یا جس کی تلاوت قرآن میں یہ 4 صورتیں پائی جائیں تو وہ لخن جلی کا ارتکاب کرتا ہے، اور لخن جلی کا حکم یہ ہے کہ حرام ہے، اور حرام کام کرنا رب کی نماز میں یہ جائز نہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں حرف کو حرف سے بدلتے کہ نہیں؟ لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، ہاں ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تو حرف کو حرف سے بدلا، لخن جلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آپ اسی طریقے سے قل هو اللہ، قل حروف مستعلیہ پر، اگر اس کی کوئی پڑھ رہا ہے قل هو اللہ، کہتا ہے میں پڑھ تو کاف نہ ہوں، لیکن شریعت کہتی ہے پڑھ کاف رہا ہے مگر کاف نہیں ادا کر رہا۔ اسی طریقے سے احد، احد کو احد پڑھ رہا ہے، تو اس طرف توجہ دیں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اور کم از کم قرآن مجید قرآن رشید کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں ضرور یاد کریں، تاکہ ہماری نماز قبول ہو۔ گھر کو بھی چھوڑا، سردیوں گرمیوں میں بستر کو بھی چھوڑا، آئے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پھر لائٹ تھی نہیں تھی، ہیٹر چلا نہیں چلا، پنکھا چلا نہیں چلا، آیا پسینہ بھی بہایا، امام کے پیچھے ٹائم بھی دیا، لیکن نماز پڑھنے آئے تھے، رب کو منانے آئے تھے، الٹا ایمان سے ہاتھ دھو کے واپس چلے گئے، کیا فائدہ میرا؟ تو کوشش کریں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی، قرآن کی آخری صورتوں کو درست کرنے کی۔